عائشہ جب دلہن بن کر گھر آئی تو اس کے ہاتھوں میں مہندی سے زیادہ خواب تھے کہ ساس میری ماں جیسی ہوگی، شوہر میرا سہارا بنے گا۔ وہ سوچتی تھی یہ میرا اپنا گھر ہوگا، لیکن اس کے خواب خواب ہی رہ گئے۔ شادی کے پہلے دن ہی ساس نے کہا ہمارے گھر میں بہویں آرام نہیں کرتی، یہاں سب کام سیکھنے پڑتے ہیں۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا، کیونکہ وہ نبھانا جانتی تھی، توڑنا نہیں، اور نہ ہی وہ لڑنا جانتی تھی۔ صبح 5 بجے اٹھتی، ساس کے لیے ناشتہ بناتی، سسر کے لیے چائے بناتی، سارا دن گھر کا کام کرتی، شوہر کے کپڑے دھوتی، استری کرتی۔ لیکن جب شوہر آتا تو سننے کو یہ ملتا کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کوئی کام ڈھنگ سے کرتی ہی نہیں ہے۔ شوہر خاموشی سے سنتا لیکن کچھ نہ کہتا، کیونکہ وہ ماں کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، عائشہ کمزور ہوتی گئی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور دل میں خاموش چیخیں۔ وہ نہ اپنی ماں کو بتا سکتی تھی، نہ شوہر سننے والا تھا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی؟ ایک دن عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے ہمت کر کے آ کر کہا امی میں کام آج نہیں کر سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ساس نے کہا کہ یہ تو سب بہانے ہیں، ہمارے زمانے میں تو بہویں جس حال میں بھی ہوتی ان کو سارے کام کرنے پڑتے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ عائشہ کو ان کی باتوں کا بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموشی سے سارے کام کر کے اپنے کمرے میں آئی اور سو گئی، لیکن اس کو اس وقت بہت تیز بخار تھا۔ شوہر پاس آیا تو عائشہ نے کہا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے اور مجھے بہت تکلیف ہے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح دیکھیں گے۔ عائشہ نے کہا مجھے بہت تکلیف ہے، صبح تک میں کیسے رات گزاروں گی؟ شوہر نے نہ سنا، لیکن عائشہ اسی رات بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب شوہر نے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے آئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ذہنی دباؤ ہے اور بہت ٹینشن ہے اور کمزوری بھی بہت ہے۔ ساس نے کہا ہمیں نہیں پتا، سارا دن تو کمرے میں پڑی ہوتی تھی، نہ کوئی کام کرتی تھی نہ کچھ، کیا ہوا؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا اس کو کیا ہوا ہے۔ عائشہ نے اپنی ماں کو فون کیا اور کہا اماں آپ آ جائیں، میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ اس کو ساس کا لہجہ یاد آیا تو ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ عائشہ نے کہا ماں اب میں ادھر نہیں رہ سکتی، آپ مجھے لے کر جائیں نا۔ جب اس نے رونا شروع کیا تو ماں کا دل پھٹ گیا۔ وہ فوراً آئی اور بیٹی سے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ عائشہ نے بتایا اماں میں تھک گئی ہوں، مجھے لے جائیں نا۔ اس کی ماں آئی اور رونے لگی، کہا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ عائشہ کے جانے کے بعد گھر سناٹے میں ڈوب گیا، نہ وہ صبح کی چائے، نہ برتنوں کی کھنک، نہ دھیمی آواز میں سلام۔ ساس کو پہلی بار احساس ہوا کہ خاموشی بھی سزا ہوتی ہے۔ نئی بہو آئی، وہ نہ عائشہ جیسی صابر تھی نہ خاموش، ذرا ذرا سی بات پر جواب دے دیتی اور ذرا ذرا سے کام کے لیے انکار کر دیتی۔ ساس کو عائشہ بہت یاد آئی۔ کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ عائشہ اسکول میں پڑھاتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے اور اب وہ مسکرانا سیکھ گئی۔